شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بول چال کہانی کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا تھا بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا، تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا ایک فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یارو، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی عین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم وطنوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو، جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح پاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھرتھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا، بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس میں ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحفے دیے۔ طوطے نے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی ہے؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پر رنج و عالم کے آثار نمودار ہونے لگے اور کہنے لگا، بہتر یہی ہے جو کچھ ہوا مت سن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑپھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پریشان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی
آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی، قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے تڑپتے جان گیا۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و ندامت سے نڈال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مارتا، روتا اور کہتا، اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغ جدائی دے گا تو منحوس قصہ نہ سناتا۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ وہ فوراً طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھانپ گیا اور جس سے تو میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارے غضب خدا کا، تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے اور ہر کس و ناقص کا دل خوش کرنے والے، مردہ بن جا تاکہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنی اصلی وطن کا رخ کیا اور آخرکار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ درس حیات: جس کو عالم آشکار حسن عطا ہوا ہے وہ 100 بلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں پتھر پتھر ہی رہتا ہے، سرسبز اور شاداب نہیں ہوتا۔ والسلام۔